الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وأجروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صلوات. 14ویں تقریر سورہ ملک کے تعلق سے آپ کی نظر کی جا رہی ہے. میں کل کی تقریر کے تعلق سے آغاز ہی میں یہ کہوں کہ ابتدا میں ظاہر ہے کہ ایک تو آنے میں تاخیر اور ذرا سی ڈسٹربنس بھی رہی شروع میں. قرآن مجید پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ کہ جب آپ اس کلام کو پڑھ رہے ہوں یا دہرا رہے ہوں یا اس کو بصورت عبادت ادا کر رہے ہوں تو اس میں کسی بھی صورت خلل مانے نہ ہو. یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس طرح نماز ہے کہ آپ ظاہر کے دوران نماز نہ برداشت کرتے ہیں، نہ اس طرح کی کوئی صورت برداشت کی نشاندہی کی گئی ہے، بلکہ احترام اور فقط احترام. بعینہ ہی یہی صورت روزے کی بھی ہے کہ آپ سارا دن یعنی بغیر کھائے پیے گزار رہے ہیں، لیکن احترام صوم یا احترام صیام یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے یا اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر لازم ہے کہ چونکہ اس پر روزے کی کیفیت یعنی بمانی وجوب نہیں ہے، لہذا احتیاط لازم ہے کہ کسی ایسے کے سامنے غذا نہ کھائی جائے جو خود پابند صوم ہو. یہی صورت قرآن کے تعلق سے بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور ظاہر ہے کہ قرآن کو صورت عبادت ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس وقت بھی احترام ملحوظ خاطر رہے. میں ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے آپ یوں کہہ لیجیے کہ ذرا سا حساس واقع ہوا ہوں اور یہ چیزیں فوری طور پر ریئیکٹ کرتی ہیں اور میں اپنے طور پر اس قابل پھر نہیں رہتا کہ یکسوئی سے گفتگو کر سکوں، لہذا کل کی تقریر کے تعلق سے تو میں خود آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اسی لیے میں نے آج آغاز میں آپ نے دیکھا ہوگا خطبے کے فوراً بعد 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، حالانکہ میں چاہتا تو صرف اور صرف 14ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا، لیکن جو معانی و مفاہیم باقی رہ جاتے ہیں خود طبیعت بھی سیر نہیں ہوتی اور اس تعلق سے دل بھی نہیں چاہتا کہ ہم اس بات کو ادھورا چھوڑ دیں. ہم نے آج
سورہ ملک کے تعلق سے اپنی گفتگو کو 14ویں آیت تک پہنچایا، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک پورے رکوع کو آج ہم نے مکمل کر لیا۔ کل 2 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ ہے، 30 آیتیں ہیں۔ 14ویں آیت پر پہلا رکوع مکمل ہو گیا سورہ ملک کا، اور یہ پہلا رکوع 29ویں پارے کا بھی ہے جس کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب یہ لفظ مکمل میں نے تو استعمال کیا، یہ فقط یہاں اس کو انہی معنی میں لیجئے جن معنی میں میں کہہ رہا ہوں۔ یہاں تکمیل کے معنی نہ تشریح میں مکمل نہ اپنے کلام میں مکمل، بس یوں سمجھیے کہ جس طرح سے اس کو ہم نے اپنی تلاوت کا حصہ بنایا اس میں مکمل، وگرنہ تو ظاہر ہے کہ معنی و مفاہیم کے اعتبار سے تو بہت کچھ ابھی رہ گیا ہے کہنے کو۔ لیکن اس سلسلے میں ذرا سا مجھے اجازت دیجیے کہ میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پروردگار علی اعلیٰ فرماتا ہے الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ 12ویں آیت کہ جو لوگ خوف خدا رکھتے ہیں، اور خوف خدا بھی ایسا خوف کہ نادیدے کا خوف، جس کو نہ دیکھا گیا ہو اس کا خوف، جس کو نہ دیکھا گیا ہو اس کا خوف۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں رؤیت ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے دیکھا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کی زیارت کی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسا خوف کہ جس کو ظاہر غیب سے تعبیر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگ جو اللہ کے خوف میں سرشار رہتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے، یہ سرشاری کا عالم یہ ہے کہ انہی کے لیے پھر ظاہر کے وعدہ ہے کہ مغفرت بھی اور اجر کبیر بھی۔ قرآن مجید جب لفظوں کو استعمال کرتا ہے تو کہیں اجر کے ساتھ عظیم ہے، کہیں اجر کے ساتھ کبیر ہے۔ نہ آپ عظیم کو کبیر سے بدل سکتے ہیں، نہ کبیر کو عظیم سے بدل سکتے ہیں۔ تجربے میں نے دیکھا ہے، تجربے میں میرے بات یہ آئی ہے، اور ترجمے کا باقاعدہ کبھی کبھی حصہ بن جاتی ہے کہ آپ کو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کبیر کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ اس کی عظمت اور کبریائی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں ایک لفظ عظیم آتا ہے، مگر قرآنی ڈکشن میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کبیر کہہ دیا تو کبیر، کیونکہ اس لفظ کو یہاں رکھنے کی کیا مصلحت ہے وہ بہتر جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یا پھر وہ جو شارع کتاب ہے، یعنی جس پر یہ کتاب آئی ہے، یا پھر وہ سلسلہ جو ایک نسل میں مسلسل چلتا رہا ہو، یعنی یہی ہستیاں ہیں جو قرآن مجید کے لفظوں کی نشست و برخاست سے بخوبی آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور جو میں نے کل کی اپنی تقریر میں اپنے معروضات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، وہ یہ کہ اتنی محبت کا وہ تقاضا کرتا ہے کہ جس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب ہے وہ، یعنی اس حد تک محبت، شدت کے ساتھ محبت، دنیا محسوس کرے یا نہ کرے محبت، دنیا چاہے یا نہ چاہے محبت، اور اس محبت کو اگر آپ ڈیمونسٹریٹ کریں تو اس ڈیمونسٹریشن کی ایک ہی صورت ہے، فقط ایک صورت ہے، اور وہ ہے آپ کا طرز عمل، اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس محبت کو ڈیفائن کر سکے۔ یعنی خالق و مخلوق کے درمیان اگر مخلوق یہ کہے کہ ہم خالق سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا محبوب ہے، اور کوئی سوال قائم کیا جائے مخلوق پر یہ کہہ کر کے بتاؤ اپنی محبت کے دعوے میں دلیل تو دو، تو مخلوق اس
دلیل میں کچھ اور نہ کہہ سکے سوا یہ کہ ہم عمل کی منزل پر ہیں اور کچھ نہیں. یہ عمل ہے جو دلیل بنتا ہے اس دعوے کی جس کو خود انسان دائر کر رہا ہے کہ میرا محبوب تو وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، میرا محبوب تو وہ ہے جو پالنے والا ہے، میرا محبوب تو وہ ہے جو پرورش کرنے والا ہے، میرا محبوب تو وہ ہے جو ہر آن میری پرداخت پر نظر رکھنے والا ہے، میرا محبوب تو وہ ہے جو ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھنے والا ہے. یعنی میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہر آن اپنے آپ کو پاتا ہوں، ایسا میرا محبوب. تو ایسے کے لیے فقط تقاضا ایک ہی ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ دیکھو اپنے عمل میں وہ شدت پیدا کرو جس کے نتیجے میں تمہاری دلیل خود قائم ہو سکے کہ تم اسے دوست رکھتے ہو، گویا محبوب رکھتے ہو، گویا پسند کرتے ہو. یہ صورت اور نتیجہ اس کا فقط قرآن مجید نے جو کہا لہم مغفرۃ واجر کبیر، نتائج پر نظر رکھنے والی دنیا ذرا سا اپنے یعنی سمجھیے کہ سماعتوں کو اور اپنی بصیرتوں کو کھلا رکھ کے اس امر پر بھی غور کرے کہ نتیجے میں دو باتیں لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسوں کے لیے یعنی جو فقط دعویٰ نہیں کرتے بلکہ عمل دلیل کی صورت پیش کرتے ہیں، ان کے لیے کہا ایسوں کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر کبیر بھی ہے. یعنی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اجر کبیر تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ اجر دنیا کے لیے جنت ہے، مگر حقیقت میں اس کی محبت ہے جو بندے کو مل رہی ہے. آپ نے محبت کی، اس نے محبت کا جواب دیا، لیکن یہ جو درمیانی پورشن ہے زندگی کا، اگر یہ عمل پر نہ کسی صورت ایسی صورت کہ جس میں عمل قائم نہ ہو، نہ محبت کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، نہ حب کے تعلق سے گفتگو کی جا سکتی ہے. بات اجر کبیر تک کیسے جائے؟ ایک ہی صورت ہے، حسن عمل برقرار رہے اور انسان مغفرت کی طلب کرتے ہوئے کبیر اجر کو پالے. وہ کچھ اور نہیں سوا اس کی محبت کے. یہ ہے کل خلاصہ، یہ ہے کل خلاصہ. یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اختصار کے ساتھ اگر اس محبت کو جو طرفین کی محبت ہے کیسے بتایا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 5-7 دقیقوں میں اس سے زیادہ میرے پاس لفظ نہیں ہے بتانے کے لیے. اور اس کے بعد وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ 13ویں آیت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی، اس میں یہ دوسری آیت ہے، یعنی اپنے نشان میں یہ 13ویں آیت ہے، وہ کہ جس سے آپ نے ایک رشتہ قائم کیا حب کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر آپ نے اسے اپنا محبوب کہا، اس نے آپ کو اپنا بندہ مخصوص کہا. تو اب اس کے بعد کوئی چیز نہ اس سے چھپائی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس سے مخفی رکھی جا سکتی ہے. اسروا قولکم او اجہروا بہ، نہ تو تم کسی صورت اپنے کسی قول کو مخفی کر سکتے ہو، نہ ہی تمہارے پاس ایسی صورت ہے جس کے نتیجے میں تم یہ کہو کہ ہاں اب میں ظاہر کر رہا ہوں. کیوں؟ آیت کو انتہا میں دیکھیے، انہ علیم بذات الصدور، وہ ایسا جاننے والا ہے جو دل کے اندر کے بھید سے واقف ہے. وہ صدور میں رہنے والی تمام ان اوصاف سے کہ جو بھید کی صورت میں ہے ان سے واقف ہے. علیم بذات الصدور. مفسرین نے کہا یہ حق اسی کو پہنچتا ہے جو خالق ہو، کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا. کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے دل کے بھید سے واقف ہوں. یہ فقط اس کو حق پہنچتا ہے جو خلق کر رہا ہے، جس کی آپ مخلوق ہیں، جو آپ کا خالق ہے. جب
یہ کہنا فضول ہے کہ وہ میرے دل کے رازوں سے واقف ہے، نہیں ہے۔ اردو غزل کچھ اور ہے، اردو ادب کچھ اور ہے، لیکن حقیقت امر کچھ اور ہے، قرآن کی تعلیم کچھ اور ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، فقط ایک ہی کو زیب دیتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اور یاد رکھیے یہ فقط اس کو زیب دیتا ہے جو خلق کرتا ہے، جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ آپ سے کوئی شے چھپی ہوئی، یعنی آپ کی کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت ایسی ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ ہم سب جانتے ہیں، نہیں، وہ ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حادث غیب ہے۔ آپ مخلوق ہیں، غیب کا علم نہیں رکھتے، آپ فقط مخلوق ہیں، اس کی نگاہ کچھ اور ہے، آپ کی نگاہ کچھ اور ہے، آپ کی نگاہوں سے وہ غائب ہے، آپ اس کی نگاہ سے غائب نہیں ہے۔ ہر آن اس کی نگاہ کے سامنے آپ ہیں اور رہنے والے ہیں، یہ خالق کی شان ہے۔ مخلوق اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی، یہ مخلوق کی شان ہے کہ وہ خالق کو نہ دیدہ نہ دیکھا ہوا سمجھنے کے باوجود اس کی مسلسل عبادت کیے جا رہا ہے۔ اس رب کو اور اس رشتے کو جب تک مخلوقات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ رشتہ استوار ہی نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے پاس اور طریقہ ہے سمجھنے کا، توحید کے تعلق سے نظریات کچھ اور ہیں، مگر توحید کا سمجھانے والا یہ کہہ رہا ہے، دیکھو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ پروردگار علی اعلیٰ نے سورہ انعام میں کہا دیکھو دیکھو اس ہستی کو پہچانو، اس ہستی کو جانو، اس ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عیون نہیں، ابصار، ویژن، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ویژن۔ ویژن اس کو پرسیو نہیں کر سکتے۔ یہ جو نگاہیں ہیں نا، یہ ظاہر بین نگاہیں ہیں، باطن کی نگاہیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس کا عالم وہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اب اگر وہ درک ظاہر ہے کہ تمہیں کر رہا ہے تو ہر آن تم اس کے پیش نظر ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، اور اس کے بعد دو صفتوں کا تذکرہ کیا، وہ لطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ ایک عجیب علماء میں اور ہمارے مفسرین میں علمی ہنگامہ پیدا ہو گیا فقط ایک لفظ کی تفسیر کرنے کے لیے، اور وہ ہے لطیف۔ لطیف، میں نے عرض کیا آپ سے، اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ قرآن کے تعلق سے، جب انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے تو بعض دفعہ، یعنی اگر میں آپ سے عرض یہ کروں، متفق ہے مفسرین کہ دنیا کی کسی زبان کا کوئی لفظ لطیف کے معنی و مفہوم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک لطیف، حالانکہ عربی جاننے والے ذرا سا اس کی روٹ پہ چلے جائیں گے تو کہیں گے لام توئے فے، یہ ہے اس کا روٹ، لطف، ظاہر ہے کسی سے لطافت، اور نتیجے میں لطیف، سب ایک ہے، فیملی کو اگر آپ دیکھیں ایک ہے، لیکن اجماع ہے مفسرین کا، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اجماع ہے مفسرین کا کہ دنیا کی کسی زبان کا کوئی لفظ آپ اس کے مقابلے میں لا کے نہیں کھڑا کر سکتے۔ یعنی اس کا اگر میں آپ سے کہوں کہ اثر و نفوذ یہ ہے کہ لفظ کے مقابلے پہ لفظ نہیں آ سکتا کہ جائے کہ آپ کہیں کہ معنی بتائے، تو انگریزی نے آپ پتا کیا کہ انگریزی نے 10 لفظ استعمال کیے۔ آپ عبداللہ یوسف علی کو اٹھا کے دیکھیے، میرمیڈیو پکتھل کو دیکھیے، ہمارے انگریزی کا ترجمہ کرنے والے احمد علی کو دیکھیے، آپ محسوس یہ کریں گے ایک لطیف کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا بنائن، ایک لطیف کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں سٹل، لطیف کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں پیور، لطیف کے لیے ایک لطیف لفظ لطیف ہے،
فائن. اب میں آپ کی خدمت میں نے 4 لفظ پیش کر دیے، لیکن محسوس آپ یہ کرتے ہوں گے کہ یعنی جتنی بھی آپ کی انگریزی کی تفہیم ہے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ کتنی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بنائن سے لے کر فائن تک میں نے 4 فقط آپ کے سامنے آپشن رکھے ہیں. 4 آپشن پر نظر رکھیں آپ اور نظر ڈالیں آپ، تو آپ یہ کہیں گے صبح سے شام تک تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. کیا خاص بات ہے ان لفظوں میں؟ حقیقت میں کوئی خاص بات نہیں ہے ان لفظوں میں، لیکن میں کیا کروں کہ جب انگریزی کے ٹرانسلیٹر خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لفظ کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا صحیح متبادل لفظ انگریزی زبان میں رکھ ہی نہیں سکتے. عربی میں اس لفظ کو آسان بنانے والوں نے اس کی صفت لطافت کا تذکرہ کیا ہے جو لطف میں ہے، اس سے زیادہ نہ کہہ سکے، جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. اب ہمارے پاس اردو ترجمہ کرنے والے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک لفظ بہت محنت سے تلاش کیا اور وہ لفظ استعمال کیا ترجمے میں کہ وہ کتنا باریک بین ہے. باریک بین، آپ کہتے ہیں نا باریک بینی سے کام لے رہا ہے، یعنی دقت نظر رکھنے والا. کیا یہ اب یہ اردو ہے، ظاہر ہے کہ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. باریک بین آپ نے کہا یعنی وہ جو فائنسٹ ڈیٹیل جانتا ہو، وہ جو مائنیوٹسٹ ڈیٹیل سے واقف ہو، وہ جس سے کوئی شے کوئی امر پوشیدہ نہ ہو، وہ جس سے کسی بھی صورت میں اخفا نہ ہو، خفی نہ ہو، بلکہ ہر شے اس کے سامنے کھلی ہوئی چلی. ایک لفظ کو کھول کر بیان کرنے کے نتیجے میں معلوم یہ ہوا کہ کہنے والوں نے کہا کہ بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. الا یعلم من خلق، کیا پیدا کرنے والا اپنے مخلوق کے حال کو نہیں جانے گا؟ کیا جو پیدا کر رہا ہے وہ اپنی مخلوقات کی فطرت سے آگاہ نہیں ہوگا؟ کیا پیدا کرنے والا صرف پیدا کیے جا رہا ہے، احوال سے بے خبر ہے؟ کیا ایسی صورت ہے؟ قرآن نے استفہام قائم کیا اور یہ کہا کہ کیا اللہ بے خبر ہے اپنی مخلوقات سے؟ حتمن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. جو پیدا کر رہا ہے وہ احوال سے واقف ہے، اس لیے اس صفت کو استعمال کرنا پڑا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یعنی وہ اتنی گہرائی اور اتنی گہرائی سے مخلوقات کو جانتا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، یعنی اس کا تصور ہی محال ہے. اب اس لطیف کا مطلب کیا ہوا؟ تصور جہاں محال ہو جائے، تصور جہاں محال ہو جائے، وہ ہوا لطیف، وہ ہوا لطیف. اور لطیف بھی ایسا کہ جو پوشیدگی میں اپنے آپ کو نہیں رکھتا، بلکہ وہ ظاہر ہے مگر اس کے باوجود نظر نہیں آتا، وہ موجود ہے مگر اس کے باوجود نہیں دیکھا جاتا، وہ آپ کے ریشے ریشے اور روئے روئے میں ہے مگر آپ اس کو محسوس نہیں کرتے. اس کا اور آسان ترجمہ کیا اردو کے ترجمہ کرنے والوں نے، آسانی سے سرایت کر جانے والا، انتہائی آسانی سے. یعنی اب اگر میں آپ کو اس کی کیا مثال دوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے مگر چونکہ ہمارے طلاب بیٹھے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں وہ قرآن کی تفہیم کے تعلق سے، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں ان تک کچھ نہ کچھ اس بات کو کسی نہ کسی صورت تک پہنچاؤں. یعنی آرام سے، انتہائی اطمینان سے، سرعت کے ساتھ اور ایسی صورت میں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ آپ محسوس نہ کریں وہ داخل ہو جائے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی محسوس کرنے کی فیکلٹی بھی ناکام ہو جاتی ہے جب وہ داخل ہوتا ہے. آپ
کی احساس کرنے کی قوت سلب ہو جاتی ہے جب وہ داخل ہوتا ہے. یعنی سوتے میں اگر کوئی شے آپ کے جسم سے مس کرے تو چونک کے بیٹھ جائیں. اب جس کی جتنی سینسٹیوٹی ہو، جتنی حساسیت ہو، اور کچھ ایسے بھی اجسام آپ نے دیکھے ہیں سوتے ہوئے کہ حشرات الارض گزر جائیں مگر وہ بیدار نہیں ہوتے. ہے نا، دو طرح کے اجسام تو ہیں آپ کے سامنے، میں نے دونوں ایکسٹریمز آپ کو بتا دی کہ حشرات الارض گزر جائیں بیداری نہیں ہے، اور کوئی شے مس ہو جائے، یعنی ذرا تیز ہوا کا جھونکا، تیز ہوا کا جھونکا. اور آج کل تو ظاہر ہے کہ اس تعلق سے اگر میں صرف اتنا کہوں کہ جس طرح سے بجلی آتی اور جاتی ہے تو آنے پر جس طرح سے چونک کے آپ اٹھ جاتے ہیں، اس کو یوں محسوس کرتے ہیں. اس سے زیادہ کیا کہوں، یعنی جسم کو ہوا نے مس کیا اور آپ نے ایک تغیر چونکہ ماحول میں پایا کہ ایسا تو نہیں تھا مگر یہ کیا ہوا، اس تغیر نے آپ کو بیدار کر دیا. یعنی ذرا سی حس نے، اس کو آپ محسوسات میں ادنا کہتے ہیں، اس نے آپ کو بیدار کر دیا. ایک لمحے کے لیے آپ چونک گئے، مگر اس کی قدرت کاملہ کی شان دیکھیے کہ وہ آپ کے رگ و ریشے میں ہے مگر آپ محسوس نہیں کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا ہر کوئی محسوس نہیں کرتا یا کوئی محسوس کرتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی محسوس نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کہیں گے کہ جس کے نتیجے میں اس دعوے پر دلیل قائم کرنا مشکل ہو جائے گا. لہذا ایک صورت ہے جس میں محسوسات اس مقام پر پہنچ جائیں کہ ایک مرتبہ اگر وہ آپ کے ریشے میں اور آپ کے رگ و ریشے میں جس کو کہا جاتا ہے اگر وہ داخل ہو رہا ہے اور محسوسات آپ کی اس بلند سطح پر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود طہارت بالذات آپ میں ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ جو مقدرات عصمت و عفت و طہارت ہے کہ جن کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قرب الہی یا جوار الہی یا عندیت الہی یا معیت الہی میں ہے تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر آن اس کو محسوس کر رہی ہے کہ ہم ہیں اور وہ ہے اور ہم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان محسوس کرے یا نہ کرے کچھ ہستیاں ضرور ہیں جو اسے مسلسل محسوس کر رہی ہیں. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات کی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. بصارتیں اس کو پرسیو نہیں کر سکتی مگر وہ بصارتوں کو پرسیو کرتا ہے. ویژن اس کو نہیں دیکھ پاتے مگر وہ ویژن کو دیکھتا ہے. اسی لیے امیر المومنین کو کہنا پڑا الذی تدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لا تدرکہ. اس کو درک نہیں کر سکتی کوئی قوت، اور وہ کون سی قوت؟ بعد الہمم، یعنی تمہاری جتنی ہی پرواز کیوں نہ ہو، آفاقی پرواز تمہاری ہو مگر تمہاری آفاقی پرواز اس کو محسوس نہیں کر سکتی، اس سے بھی ماورا ہے وہ. ولا ینالہ غوث الفتن، اور جتنے ہی تم طبیعتاً غواص ہو، ہوتا خور ہو، وہ تمہاری طبیعت ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری طبیعت کو ایک مرتبہ وہ پا کر تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. نہیں، لا ینالہ غوث الفتن. کتنی ہی طبیعت غوطہ خور ہو، کتنی ہی طبیعت غواص ہو، کتنی ہی طبیعت تعمق پر اور عمق پر اور گہرائی پر مائل کیوں نہ ہو، وہ تمہاری غواصیت سے دور ہے، وہ تمہاری طبیعتاً غوطہ خوری سے دور ہے، وہ تمہاری فکر کی گہرائی سے دور ہے، وہ تمہاری طبیعت میں جو تعمق ہے اس سے دور ہے. نہ وہاں تمہیں ملتا ہے نہ یہاں تمہیں ملتا ہے مگر اس
کہ وہ ملتا نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. نہیں، بلکہ کیفیت یہ ہے وہ نہ ملے تو جستجو میں لگے رہو، وہ نظر نہ آئے تو دین کے طالب رہو، وہ دکھائی نہ دے تو رویت کے متلاشی رہو. اس لیے کہ جب ثعلب یمانی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ اندیکھے کی عبادت کر رہے ہیں، کہا تم سے کس نے کہا کہ میں اندیکھے کی عبادت کرتا ہوں؟ تم سے کس نے کہا؟ کہا عدم رویت کے بعد عبادت کے معنی کیا ہے؟ نظر تو آتا نہیں، نظر آتا نہیں، عبادت کے معنی کیا ہے؟ بے اختیار کہا یاد رکھو ظالم، اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. نہج البلاغہ اس لیے ہمارے لیے بڑی کام کی کتاب ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ مطالعے کا حصہ بنانا چاہیے. فرماتے ہیں امیر المومنین کہ یاد رکھو یہ کون سی ہستی ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو؟ یہ میرا پالنے والا ہے، یہ معبود حقیقی ہے، یہ پیدا کرنے والا ہے، یہ نعمتوں سے مالا مال کرنے والا ہے. یاد رکھو کبھی بھی لو تدرکہ العیان بالمشاہدہ، اس کو تمہاری آنکھیں اپنے مشاہدے میں نہیں لا سکتی، آنکھیں مشاہدے میں نہیں لا سکتی. ولیکن یدرکہ بالحقائق الایمان، جو چیز اس کو تمہارے مشاہدے میں لائے گی وہ تمہارے اپنے ایمان کے درجات ہیں جو قلوب میں ہیں، وہ دل میں رہ جانے والے ایمانی حقائق کی منزلیں ہیں کہ جو تمہیں اس سے نزدیک کریں گی. تو کبھی کبھی یہاں بیٹھنے والے اور اس پیغام کو سننے والے کبھی کبھی ایک بات کا جواب اپنے طور پہ تو دیں کہ وہ انسان جو نعمتوں کی لذتوں سے آشنا ہے، یہ میرا آخری 2 جملے ہیں، وہ انسان جو نعمتوں کی لذتوں سے آشنا ہے، کبھی اس نے یہ سوچا کہ یہ نعمتوں سے لذت آشنائی کس برتے پہ ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہے کہ آپ تک یہ پہنچ رہی ہے نعمتیں؟ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں جتنی نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں؟ ہر شخص اپنے مقام پہ کہے گا حاشا للہ، اتنی عبادت نہیں کرتے جتنا کہ اس کا حق ہے. لیکن اس کے باوجود نعمتوں سے لذت پانے والا انسان اور آشنا انسان نعمتوں کا کبھی کبھی یہ بتائے کہ یہ کرم مالک کا، یہ رحم مالک کا، یہ لطف مالک کا، لطیف ہے نا، یہ لطف مالک کا، یہ احسان مالک کا، یہ کس برتے پہ ہے جو انسان اپنا استحقاق سمجھ کے مفضل لے رہا ہے. اکویشن کو، مساوات کو جب تک برابری کی بنیاد نہ ملے اس وقت تک مساوات قائم نہیں ہوتی. جب تک آپ یہ نہ کہیں 2 مساوی 2 تو کیا ہوئے، یا 2 جمع 2 تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں برابر کی اینٹیٹیز تھی، جمع ہو سکی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمسری تو ہے نہیں، برابری تو ہے نہیں، جتنی نعمتیں وہ دے رہا ہے، اگر اکاؤنٹیبلٹی کی منزل پہ انسان آ جائے تو کیا کہہ سکتا ہے اتنی عبادت کر رہا ہوں؟ نہیں، ایک نفس کے آمد و شد کا احسان تو اتار نہیں سکتا انسان. جائے کہ اس کو نعمت رزق مل رہی ہے، جائے کہ اس کو دولت جیسی نعمت مل رہی ہے، جائے کہ اس کو اولاد جیسی نعمت مل رہی ہے، جائے کہ اس کو رہنے کے لیے ایک گھر دیا ہے جو نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے، اس کے باوجود انسان اس کے مقابلے پہ آ کے کہتا ہے کہ اس نے ابھی ہمیں دیا کیا ہے. وہ کہ جو مسلسل اپنے عطا سے دے رہا اور آپ اس کے خانے کرم سے مسلسل لذت آئے نعمت کو لیے چلے جا رہے ہیں. حق قائم نہیں کرتے مگر نعمتوں کو آپ سمیٹ رہے ہیں. اور حق کب قائم ہوگا؟ جب عبادتیں مکمل ہوں گی. عبادتیں کہاں مکمل ہوں گی؟ ہم جیسے گناہگاروں کی، ہم جیسے خطاکاروں کی نہیں، عبادت کہاں مکمل ہوگی کہ جہاں پھر خود فخر سے وہ یہ کہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مرضا باللہ واللہ رؤوف بالعباد. انسانوں میں ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو ہمارے ہاتھ بیچ دیتا ہے, ہماری مرضی کو خرید لیتا ہے. حسن عمل کی یہ منزل اولین و آخرین میں کسی نے قائم نہیں کی سوا علی ابن ابی طالب. پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ان کو شفا کاملہ عطا کر, جو بے روزگار انہیں روزی مہیا کر. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا ہمیں آل محمد کے. میں ملتمس ہوں ایک سورہ فاتحہ سید ضیاء حیدر ابن سید رضا حیدر اور سید افتخار حسین عابدی ابن سید امتیاز حسین عابدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا اس فاتحہ کا ثواب مرحومین کی ارواح کو پہنچے اور جوارح میں معصومین نصیب تاجیل